اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم امام علی اور جدید سائنس کے پروگراموں کے سلسلے کا دوسرا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جس میں آئنسٹائن کے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو امام علی علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں ثابت کیا گیا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فزکس میں وقت کے تصور یعنی ٹائم پر بہت کم کام ہوا ہے۔ ابھی تک سائنسدان وقت کو سمجھنے میں مکمل طور پر ناکام رہے ہیں۔ آئنسٹائن خود ایک طویل عرصہ وقت کے ساتھ الجھا رہا، البتہ تھیوری آف ٹائم کو سمجھنے کی اس کی یہ کوشش اسے اس کے نظریے یعنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی طرف لے گئی۔ اپنے اس نظریے میں آئنسٹائن نے وقت کی اضافیت کی تجویز پیش کی اور فزکس کی دنیا کو ایک نئی جہت دی جسے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کہا گیا۔ یہ امر واقعی ہے کہ کوئی چیز روشنی سے تیز نہیں چل سکتی، لیکن آئنسٹائن نے یہ نظریہ پیش کیا کہ روشنی جس رفتار کے ساتھ حرکت کرتی ہے وہ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے اور مادہ اس رفتار کی حد کو عبور نہیں کر سکتا۔ لہٰذا جب کسی متحرک جسم کی رفتار روشنی کی رفتار کے قریب آنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کا ماس یعنی مادہ انفینٹی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے اور جسم بھاری سے بھاری ہوتا جاتا ہے اور اسے اپنی کوانٹٹی کھونا پڑتی ہے۔ اس کا واضح مطلب ہے کہ روشنی کی رفتار سے حرکت کرنا ناممکن ہے۔ اس مقام پر امام علی علیہ السلام کے نہج البلاغہ کے الفاظ نقل کرنا بہت مناسب معلوم ہوتا ہے، جو یہ ہیں: اللہ نے ہر چیز کی حد مقرر کر رکھی ہے اور اس کی ہر چیز کی حدیں قائم ہیں۔ یہ ایک بہت زبردست فرمان ہے اور نہج البلاغہ میں یہ حکمت 1000 سال سے موجود ہے، لیکن کسی مسلمان کو اس پر غور و فکر کرنے اور فزکس کے مستقلات کو دریافت کرنے کا خیال نہیں آیا۔ امام علی علیہ السلام کا مذکورہ بالا قول ایک سمندر کی مانند ہے جو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے۔ آئنسٹائن کا نظریہ اضافیت کہتا ہے کہ اگر کوئی خلا باز قریب ترین ستارے الفا سینٹوری کے سفر پر روشنی کی رفتار سے جاتا ہے جو زمین سے 4 نوری سال کے فاصلے پر ہے، تو وہ خلا باز جب 8 سال کے سفر کے بعد زمین پر واپس آئے گا تو وہ اسی عمر کا ہوگا کہ جب اس نے زمین چھوڑی تھی، یعنی اس نے زمین پر وقت کو روک دیا اور وقت کو شکست دے دی۔ لیکن اس شکست کے عمل کو درک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے روشنی کی رفتار کے ساتھ حرکت کرنا شروع کریں اور سورج کی کشش ثقل کے میدان سے باہر نکلیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم سورج کے دائرہ اثر کو چھوڑتے ہیں تو وقت کی رفتار اس وقت تک بے انتہا کم ہو جاتی ہے جب تک کہ ہم دوسرے سورج یا ستارے کے کشش ثقل میں داخل نہ ہو جائیں۔ لیکن یہ تب ہی ممکن ہے کہ سورج کے دائرہ اثر سے باہر جانے کے لیے روشنی کی رفتار کے ساتھ حرکت کی جائے۔ کسی دوسرے سیارے کے دائرہ اثر یعنی کشش ثقل کے میدان میں داخل ہونے پر آپ ایک مختلف ٹائم سپیس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ ستارہ جس کے کشش ثقل کے میدان میں آپ داخل ہوئے ہیں اس کی کشش ثقل سورج سے زیادہ ہے تو وقت تیزی سے چل رہا ہوگا اور آپ بوڑھے ہو جائیں گے، لیکن اگر سورج سے کم ہے تو اس کے برعکس ہوگا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آہستہ آہستہ بوڑھے ہوں گے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ زمین پر ایک دن دوسرے ستارے پر 1 سیکنڈ کا ہو سکتا ہے اور دوسرے ستارے پر ایک دن زمین پر 50,000 سال کا بھی ہو سکتا ہے اگر سیارے کی کشش ثقل بہت کم ہو۔ ایسے ہی ایک منظر کے بارے میں قرآن کہتا ہے: اور وہ تم سے عذاب میں جلدی کرنے کو کہتے ہیں اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اور بے شک تمہارے رب کے نزدیک ایک دن تمہارے حساب سے 1000 سال کے برابر ہے۔ قرآن کی مندرجہ بالا آیت واضح طور پر ٹائم اینڈ سپیس کی بات کر رہی ہے۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے: فرشتے اور روح اس کے پاس ایک دن میں حاضر ہوتے ہیں کہ جس دن کی پیمائش 50,000 سال ہے۔ قرآن کی یہ آیت کہتی ہے کہ فرشتے ایک دن میں 50,000 سال پر محیط فاصلہ طے کرنے پر قادر ہیں۔ قرآن نے سال کو رفتار کی اکائی بھی قرار دیا ہے۔ ہمارے نظام شمسی میں ہی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف سیاروں کا وقت مختلف ہوتا ہے۔ مریخ پر ایک دن 24 گھنٹے 37 منٹ کا ہے، مشتری پر یہ 9 گھنٹے 55 منٹ، یورینس پر 10 گھنٹے اور زحل پر 17 گھنٹے ہے۔ ماہرین فزکس وقت سے اتنے الرجک ہیں کہ وہ فزکس میں سے ٹائم کی تھیوری کو ہٹانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ وقت پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا، لیکن وقت ہر چیز پر اثر انداز ہوتا ہے۔ وقت کی نوعیت کے بارے میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں: فنا ایک عمل ہے جو وقت کے تابع ہے۔ وقت آرزو کو جوان کرتا ہے، انجام کو قریب لاتا ہے اور تمناؤں کو چھین لیتا ہے۔ جو وقت کے ساتھ ہے وہ بھی غم کا سامنا کرتا ہے اور جو وقت کو جانے دیتا ہے وہ بھی افسوس کرتا ہے۔ اسے تھرمو ڈائنامک کا دوسرا قانون کہا جاتا ہے۔
امام علی وقت کی اس خاصیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ جسموں کو فنا کر دیتا ہے لیکن نئی اشیاء بھی وجود میں لاتا ہے۔ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق بڑھاپا ایک ایسا عمل ہے جس کو وقت کنٹرول کرتا ہے۔ آئنسٹائن کے مطابق اگر کوئی خلا باز سورج کے ٹائم اینڈ سپیس زون سے روشنی کی سپیڈ کے ساتھ باہر نکل جاتا ہے تو اس کے بوڑھے ہونے کا عمل رک جائے گا۔ لہٰذا اگر یہ کہا جائے کہ وقت صرف چیزوں کو فنا کرتا ہے تو یہ درست نہیں۔ وقت کچھ عوامل کو روک بھی دیتا ہے اور کچھ عوامل کو پیدا بھی کر رہا ہے۔ نوبل انعام یافتہ مفکر پال ڈیرک کی تجویز کردہ تھیوری آف انفلیشن کے مطابق خلا میں توانائی کے اتار چڑھاؤ پیدا کرنے کی فطری صلاحیت ہے جو بہت تیزی سے مر جاتی ہے، لیکن توانائی کے 10 کروڑ بلبلوں میں سے توانائی کا ایک بلبلا کائنات پیدا کرنے کے لیے زندہ رہتا ہے۔ خلا کا یہ تخلیقی پہلو ٹائم کی موجودگی کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام کا یہ فرمان کہ وقت پرانے نظام کو ختم کر دیتا ہے اور نئے نظام کو وجود میں لاتا ہے، کسی بھی قائم کردہ جدید ترین ٹائم اینڈ سپیس تھیوری سے زیادہ جدید اور کامل ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز سے مستفید ہونے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔